21 जून 1953 के एक गर्म तरीन दिन कराची के पिंटोज नर्सिंग होम में पैदा होने वाली इस बच्ची को वालिद ने पिंकी और वालिदा ने बेबी का इब्तदाई नाम दिया। ये बच्ची जुल्फिकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो की लाडली बेटी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। जो बाद में पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बनी और दुख्तर मशरिक के लक़ब से भी मशहूर हुई। उनका शुमार जनूबी एशिया की इंतहाई बाअसर कायदीन में भी किया गया है। कराची के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम के बाद हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की अजीम दर्सगाहों से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और बैनुल अक़वामी कवानीन में आला तालीम हासिल की और फिर पाकिस्तान की सियासत में ऐसा नाम कमाया कि एक दुनिया उनकी मोतरिफ हो गई। बेनजीर भुट्टो एक ऐसा नाम जो अब भी न सिर्फ ताकत के ईवानों में गूंजता है, बल्कि इस नाम ने मौजूदा निजाम को चैलेंज करने के साथ साथ मुस्लिम दुनिया की पहली खातून सरबराह के तौर पर तारीख भी रकम की है। आपने अपनी बहन को बहुत बड़े एजाज से नवाजा है और उसके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी डाल दी है। बेनजीर भुट्टो की अरूजो जवाल की कहानी एक सियासी अज़्म, जज्बा और अज़्म हौसले की अक्कासी करती है। भुट्टो खानदान में परवरिश पाने की बदौलत उन्हें कम उम्री में ही पाकिस्तान की पेचीदा सियासी निज़ाम से वाकफियत हासिल हुई। बाप जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी दोनों बेटों के बजाय लाडली बेटी को ही अपना सियासी जानशीन करार दिया और उनकी सियासी तरबियत भी की। फिर वक्त ने इस फैसले को दुरुस्त भी साबित किया। उनकी जहानत और अज़्म हिम्मत उनकी जवानी से ही वाज़ेह थी, लेकिन उनकी तकदीर बहुत जल्द एक ज्यादा तारीक मोड़ से मुतासिर होने वाली थी। 1977 में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा उस वक्त तब्दील हो गया जब जनरल ज़िया-उल हक की क़यादत में फ़ौजी बगावत ने बेनज़ीर के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटाया और उन्हें एक नाकर्दा जुर्म में फांसी की सजा दे दी। यही वो लम्हा था जिसने बेनज़ीर की तकदीर का भी तय्युन कर दिया और मगरिब में तालीम हासिल करने वाली पिंकी को सियासत की बेरहम दुनिया में धकेल दिया। फौजी आमिर जनरल ज़िया-उल हक की जानिब से बाप को काल कोठरी में डालने के बाद बेनज़ीर ने मां नुसरत भुट्टो के साथ मिलकर एक सियासी जिद्दोजहद की बुनियाद रखी और पाकिस्तान के सियासी उफक पर एक अहम रहनुमा के तौर पर सामने आ गईं। फौजी आमिर ज़िया-उल हक को बेनज़ीर की जिद्दोजहद से खौफ आने लगा। माँ बेटी को नजरबंदी और कैदोबंद की सौबतों का शिकार भी किया गया, फिर सालों तक जलावतनी की जिंदगी भी गुजारी। पहले अमेरिका में और फिर लंदन में जलावतनी की जिंदगी गुजारी, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आवाज और अपने वालिद के लिए इंसाफ की ख्वाहिश कभी भी उनके दिल से नहीं निकली। हर गुजरते साल के साथ उनका अपने वालिद की सियासी विरासत को संभालने के लिए अज़्म मजबूत होता गया। 10 अप्रैल 1986 में तवील जलावतनी तर्क करके लाहौर पहुंची तो लाहौर का मंजर ही बदला हुआ था। कई लोगों ने मुझे कहा सियासत छोड़ दो। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि लाहौर का ये मंजर न सिर्फ ज़िया-उल हक बल्कि खुद बेनज़ीर भुट्टो के लिए हैरान कुन था। सड़कों पर लाखों अवाम का एक हुजूम था जो उन्हें ज़िया के फौजी इक़्तिदार के खिलाफ उम्मीद और मुज़ाहमत की अलामत के तौर पर खुशामदीद कह रहा था। लाहौर एयरपोर्ट से मीनारे पाकिस्तान तक बेनज़ीर भुट्टो का सफर तकरीबन 10 घंटे पर मुहित रहा
اور اس طرح وہ کسی سیاسی قائد کا ایک منفرد اور یادگار سفر بھی بن گیا۔ بے نظیر بھٹو 1987 میں نواب شاہ کی سیاسی شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ پاکستان واپسی پر بے نظیر بھٹو نے اپنے والد کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت باقاعدہ طور پر سنبھال لی۔ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی ایک سیاسی عروج کی ابتدا بھی ثابت ہوئی، جو بالآخر 1988 میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر انتخاب پر ختم ہوئی۔ میں بے نظیر بھٹو صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ بے نظیر کا حقیقی دشمن جنرل ضیاء الحق بھی ہوائی جہاز کے ایک پراسرار حادثے کے نتیجے میں دنیا میں نہیں رہا، اور بے نظیر کی راہ سے یہ رکاوٹ بھی ختم ہو چکی تھی۔ 1988 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھری، اور بے نظیر بھٹو 35 سال کی عمر میں پاکستان کی سب سے کم عمر اور پاکستان سمیت مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ ایک حوصلہ مند خاتون جس نے مردوں کے زیر اثر معاشرے اور ایک پدر شاہی معاشرتی نظام میں ایک مشکل جد و جہد کا آغاز کیا۔ بے نظیر بھٹو نے اقتدار میں آ کر ملک میں تبدیلی کا وعدہ کیا، اور عوام نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ خاتون وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے سماجی اصلاحات پر توجہ مرکوز کی، خاص طور پر صحت اور تعلیم کے شعبوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا قیادتی انداز تو بہت متحرک تھا، اپنے سیاسی مخالفین سے بھی عزت و احترام کے دائرے میں پیش آنا ان کا ہی خاصہ تھا، لیکن ان کا دور اقتدار سیاسی مخالفین کی ریشہ دوانیوں کے ساتھ بدعنوانی کے الزامات اور عدم استحکام سے بھی دوچار رہا۔ اپنی ابتدائی کامیابیوں کے باوجود بے نظیر کے سیاسی کریئر میں تیزی سے زوال آیا۔ انہیں بدعنوانی کے بڑھتے ہوئے الزامات کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور بد انتظامی کے الزامات بھی عائد کیے جاتے رہے۔ یوں 1990 میں انہیں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے نااہلی، بد انتظامی اور کرپشن کے الزامات میں عہدے سے برطرف کر دیا۔ بڑے سیاسی عہدے سے یوں برطرفی گو کہ ایک تلخ دھچکا ثابت ہوئی، لیکن یہ بے نظیر کے سیاسی کریئر کا اختتام نہیں تھا۔ 1993 میں وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں، لیکن ان کا دوسرا دور حکومت بھی مختصر ثابت ہوا، کیونکہ ان کی قیادت کو پھر سے چیلنجز کا سامنا تھا اور بدعنوانی کے الزامات عائد کیے گئے۔ ان کے اپنے صدر فاروق لغاری نے 1996 میں حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1999 میں مشرف دور میں بے نظیر بھٹو نے ایک بار پھر خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ بے نظیر نے اپنے سیاسی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے 2006 میں ایک اور اہم ترین کام کیا، اور 90 کی دہائی کے اپنے بدترین سیاسی حریف پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ مل کر لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط کیے۔ سال 2007 میں جنرل مشرف کی قیادت میں ملک میں بڑھتی ہوئی بدامنی اور سیاسی عدم استحکام کے درمیان وہ ایک بار پھر اپنی جلا وطنی ترک کر کے وطن واپس پہنچ گئیں۔ اس بار کراچی کی سڑکوں پر عوام کا ایک جم غفیر تھا جس نے ان کا استقبال کیا۔ تاہم کراچی میں شاہراہ فیصل کے علاقے خارساز کے قریب ان کے قافلے پر دہشت گرد حملہ ہوا۔ وہ خود تو بال بال بچ گئیں، لیکن پی پی کے 100 سے زائد کارکن جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تاہم بے نظیر بھٹو نے کسی بھی خطرے کو پس پش ڈالتے ہوئے اگلے الیکشن کے لیے اپنی سیاسی مہم جاری رکھی۔ بے نظیر کی پاکستان واپسی کو امید اور خطرے دونوں کا سامنا تھا۔ انہیں ان خطرات کا بخوبی اندازہ بھی تھا، پھر بھی وہ ایک بحران کا شکار ملک میں جمہوریت کو پروان چڑھانے کا مشن لیے ثابت قدم رہی۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی کے کمپنی باغ، جو کہ لیاقت باغ کے نام سے مشہور ہے، ریلی کے دوران ایک سنگین حملے میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ شان کے لیے کام کرنے چاہتا ہے، آؤ اور ہمارا ساتھ دو۔ ان کی موت نے پاکستان
اور دنیا بھر میں ہلچل مچا کے رکھ دی۔ ایک رہنما جو اپنے ملک کے مستقبل کے لیے لڑ رہی تھی وہ چلی گئی اور ایک ایسا خلا چھوڑ گئی جو کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ بے نظیر کا قتل پاکستان کے لیے ایک دور کا اختتام تو تھا، لیکن ان کی وراثت زندہ ہے۔ وہ ایک ایسا ملک چھوڑ گئی ہیں جو اب بھی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، لیکن ایک ایسی قوم بھی پیچھے چھوڑ گئی ہیں جو ان کے حوصلے اور عزم سے متاثر ہے اور اپنے ملک کو سیاسی استحکام دلا کر بام عروج پر پہنچانے کا عزم رکھتی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی امید، عزم، حوصلے اور قربانی کی کہانی ہے۔ انہوں نے رکاوٹیں توڑی، روایات کو چیلنج کیا اور ناقابل تصور مشکلات کا سامنا کیا۔ وہ لوگوں کے لیے امید کی علامت بنی رہی۔ وہ صرف ایک سیاسی رہنما نہیں تھی بلکہ ایک آئیکن تھی جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ بے نظیر بھٹو کا عروج اور زوال صرف ایک عورت کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک قوم کی کہانی ہے۔ وہ ہمیشہ اس رہنما کی ناقابل تسخیر روح سے جڑی رہے گی جس نے پاکستان کے بہتر مستقبل کا خواب دیکھنے کی جرأت کی۔ بھٹو کی پنکی آج بھی اپنے قوم کے دلوں میں زندہ ہے۔ مل کر کے انشاءاللہ ہم ملک کو بحران سے نکالیں گے۔ آپ سنبھالیں گے، میں سنبھالوں گی، آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی۔